बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FM 98.6 के साथ प्रोग्राम मुलाकात में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं काफ़ी पढ़े लिखे, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। हामिद महमूद साहब सीरियल डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। 10 साल से IT ICT की फील्ड में काम कर रहे हैं। शॉपिफाई, सॉफ्टवेयर प्रो, HTML प्रो के फाउंडर भी हैं। प्लस काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एटवी, इसके को फाउंडर भी हैं। E-कॉमर्स प्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका प्रोफाइल है और आज हमारे हाथ लगे हैं। इनसे पूछेंगे IT के हवाले से। काफ़ी हमने देखा है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड अब तो एक होता जा रहा है कि IT की जो प्रोडक्ट्स हैं, IT की जो इंडस्ट्री है, इसको हमने सपोर्ट करना है। इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है। सेकेंडली जो गवर्नेंस भी है वो E-गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं बहुत से लोग दुनिया के अंदर। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि शॉपिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आफ्टर कोविड हमने देखा काफ़ी चेंज आया है लोगों के थिंकिंग प्रोसेस में रिगार्डिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हामिद महमूद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने एजुकेशन की है MBA लीडरशिप के अंदर, उसके बाद आप IT के अंदर इतना सक्सेसफुली लेके चले हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई और ये सक्सेस कैसे आप हासिल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो ये कि मेरी वालदा डॉक्टर, सिंगल पेरेंट थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें एजुकेशन दी। और जो मेरा MBA है वो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं था। इट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि मैं ऑनलाइन पे पढ़ता था और उसके साथ साथ मैं जॉब भी किया करता था। व्हेन आई वाज 17-18 ईयर्स ओल्ड तो मुझे साथ साथ जॉब करनी पड़ी। सो इट्स बीन अबाउट 17 ईयर्स मुझे काम करते हो गया। और लकीली ये कि जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उस टाइम पे आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉल सेंटर एंड सिंस देन अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट के अंदर ज़्यादा किया है। इवन दो आई वर्कड इन ऑलमोस्ट 3 to 4 कॉन्टिनेंट्स, UAE के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा काम था वो यूनाइटेड स्टेट्स के एतबार से था। इनिशियली आई स्टार्टेड विद call center, but then someone referred me in an IT company for the business development. तो वहाँ से I started getting to know about IT industry और वहाँ से मुझे एक शौक पैदा हुआ। And then later I did the certifications of HTML and then PHP and then graphic designing. और चलते चलते जब when I started earning good तो उसके बाद फिर later on I did digital certification for digital strategy from Harvard Business School as well, जो कि मैंने खुद फिर अपने पैसों से किया और उसको साथ साथ मैंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसको भी कंटिन्यू साथ रखा। लेकिन इट्स बीन अबाउट 10 इयर्स सिंस 2013 मैंने अपना वेंचर HTML Pro स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन 2018 इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबली डिजिटल ब्रांड एज वेल। माशाल्लाह। मैंने HTMल Pro, शॉपिफाई काफ़ी मैंने इनके बारे में सुना भी है। क्या हैं ये बेसिकली, थोड़ा सा इनको बताइएगा। अक्सर होता ही है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे लुक फॉर वन कंपनी, बट आई डिसाइडेड टू हैव डिफरेंट कंपनीज फॉर डिफरेंट नीश। और इसकी वजह थी एंड दैट इज़ व्हाई आई गॉट वेरी सक्सेसफुल एज वेल कि मैंने एक नीश को पकड़ता था और उसको आई ट्राइड टू मेक इट सक्सेसफुल। सो HTML Pro एज इट सेज कि ये एक फ्रंट एंड की एक टेक्नोलॉजी है, एक लैंग्वेज है जिसको आप कोडिंग इसको हम कहते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट्स बनती हैं। तो जब HTML Pro स्टार्ट किया तो इट वाज फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंपनी और चलते चलते वो इतनी उसकी डिमांड बढ़ गई कि वी हैड ऑलमोस्ट 110 एम्प्लॉइज फॉर HTML Pro और हमारा बिजनेस भी जो है वो 7 फिगर से में चला गया इससे। और जब ये सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ with Shopify Pro and Software Pro. Shopify Pro was actually very focused towards e-commerce. हम लोग e-commerce की development करते हैं, हम उनकी marketing करते हैं. Similarly जो Software Pro है, Software Pro is actually very focused towards software development. तो 3 अलग agencies बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि they were very focused towards their niche और उनका जो growth rate है वो आम कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक आपने अभी बताया जिस पर आप काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। जी, बहुत से चल रहे हैं। इवन कि हर अब यूनिवर्सिटी ने जो है अपना एक कोर्सेज जो हैं उनको डिजिटल कर दिया हुआ है। हार्वर्ड ने तो ख़ास तौर पर कर दिया हुआ है। एक खान एकेडमी भी है, वो भी वो कर रहे हैं। क्या उसी तरह के डिज़ाइन पे कर रहे हैं आप? इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुझे तकरीबन 17 ईयर्स हो गए हैं डिजिटल फील्ड के अंदर और मैंने आई बीन टू ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज़। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत है, प्यार बहुत है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि गिव बैक किया जाए कम्युनिटी को। और मेरे साथ कुछ साथी हैं जो कि पहले ही कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे थे। उस्मान जुलाहा साहब हैं और फ़ारूक टाल साहब हैं, ही इज़ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जो मेरे बिजनेस पार्टनर
پارٹنر بھی ہیں. اس سینیریو کے اندر وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں کمیونٹی کو گیو بیک کرنا. اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارا جتنے بھی اس ٹائم پلیٹ فارمز ہیں, انیبلرز ہے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ نے نام لیے, ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے. ہم لوگ ایڈ اپ کر رہے ہیں ان کے ایفرٹس کو, بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ کہ صرف شہری علاقوں کے اندر بلکہ ہم دیہاتی علاقوں کے اندر اور ریموٹ ایریاز کے اندر جا کے ایجوکیشن کو عام کریں, اسکلز کو عام کریں. اور اس کے لیے ہم ریسنٹلی ابھی ہم ایک ریموٹ ایریا اورگزئی تھا وہاں سے بھی ہو کے آیا ہے. وی ٹک دا میسج کہ یہاں پہ ایجوکیشن کو عام کیا جائے اور ای کامرس کے اسکلز کو عام کیا جائے, اور ہم اس پہ کنٹینیوسلی کام کر بھی رہے ہیں. اور ابھی ہماری آگے کافی کانفرنسز لائن اپ ہوئی ہیں جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ان انٹیپڈ ایریاز جہاں پہ ابھی ایجوکیشن اور اسکلز کا فقدان ہے, اسپیشلی ان ایریاز میں ہم اس پلیٹ فارم کو لے کے جائیں اور وہ لوگ اپنی ارننگ کر سکیں اور اپنی تعلیم کو بہتر کر سکیں. لیکن سب سے پہلے جو یو نیڈ دا انٹرنیٹ in those areas. تو do you think about the internet provision in those backward areas, جیسے کہ آپ اورگزئی کی بات جی, اورگزئی کے اندر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ I was almost cut 2 days for even the electricity. 4 گھنٹے الیکٹریسٹی آتی تھی, انٹرنیٹ وہاں پہ تھا ہی نہیں. لیکن دیکھیں آپ جب تک آپ کے اندر تڑپ نہیں ہوتی, آپ کے اندر طلب نہیں ہوتی, آپ کو وہ چیز ملتی نہیں ہے. اگر میں نے یہی سوچ لیا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پہ لائٹ نہیں ہے, تو میں نے وہاں پہ کام نہیں کرنا, تو وہ چیز جو شاید 5 سال یا 10 سال بعد آئے گی وہ پھر آئے گی ہی نہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ایسے ایریاز کے اندر ان کو جا کے ان کی طلب کو بڑھائیں. جب یہ لوگ جا کے باہر کے ایریاز کے اندر ایجوکیشن حاصل کریں گے, اسکلز کو حاصل کریں گے, تو دے ول کریٹ این ایکو سسٹم جہاں پہ وہ اپنے مقامی ایریاز کو یا اپنی جو مقامی مینجمنٹ ہے ان کو منائیں گے, یا یہ صورت پیدا ہوگی کہ وہاں پہ بھی انٹرنیٹ اور جو الیکٹریسٹی کی سہولیات ہیں وہ واپس آئیں. اٹس اے ڈیمانڈ ڈریون فینومینن آئی تھنک. ڈیمانڈ آپ وہاں پہ کریٹ کریں گے جی. اگر آپ نہیں کریں تو زیرو ہے. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وی آر ناٹ سیکنگ فار امیڈیٹ ریزلٹس کہ یار اگلے مہینے ہی وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا. ایون اف دیٹ ہیپنس کہ یار 5 سال بعد 10 سال بعد وہاں پہ کام شروع ہو جائے, دیٹس فینٹاسٹک فار اس. اچھا, ایٹوی جی, what is ETWI? ETWI is basically a digital marketing tool. It is a blend of tools. اس کے اندر almost ہم نے 100+ tools کو بنایا ہے, اور اس کے اندر جیسے آپ کی ویب سائٹ ہے تو اس کا کمپلیٹ آڈٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر آپ کی امیج آپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں, اس کے اندر ٹیگز ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جا سکتا ہے, ان کو کریٹ کیا جا سکتا ہے, سلگز ہوتے ہیں, شارٹ URLs ہوتی ہیں. مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ بہت ایکسپینسو ٹولز اویلیبل تھے اس ٹائم. ابھی تک ETWI ہم نے فری رکھا ہوا ہے. سو اٹس اے فری ٹول, etwi.com, آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور اس کو چیک کریں. اٹس اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹول فار اسپیشلی فار دا ڈیجیٹل مارکیٹر, جس کو آپ یوز کر کے اپنے وہ ڈیلی پرفارمنس کو ایویلویشن بھی کر سکتے ہیں, اور دے ڈونٹ ایکچولی ہیو ٹو پے فار اٹ. ونڈرفل. حامد صاحب, آپ کا کام بہت مزیدار بھی ہے, اینڈ اٹس نیو فار می, اور مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. آئی واز تھنکنگ کہ somebody is doing somewhere in Europe this kind of work. پاکستان میں ماشاء اللہ یو آر سو ینگ, اور اتنی ایج میں آپ نے یہ کیا ہے, اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے. لیٹس موو آن ٹو دا بگر پکچر. وی گو ٹو دا پارٹ ویئر وی سی کہ واٹ از دا فیوچر آف دس انڈسٹری ہیئر ان پاکستان. کیونکہ پالیسیز کے حوالے سے تو دیکھا ہے شکایتیں ہی رہتی ہیں ہر انڈسٹری کو. پالیسیز شاید اس طرح سے انٹیگریٹڈ نہیں ہیں ود دا پیپل ہو آر ڈوئنگ دس ورک. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس شخص کو دیتا ہے جس کے اندر طلب اور ادب ہے, 2 چیزیں. بے شک. تو اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ہمارے یہاں پہ عام ہو جائے تو ہمیں حکومت کو اور ان اداروں کو صرف کوسنا نہیں چاہیے. آئی شوڈ ایویلویٹ مائی سیلف. میرے پاس ریسورسز تھے یا نہیں تھے, آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, آج میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, اور میں نے آپ کو 5-6 اپنے پلیٹ فارمس کے بارے میں بتایا, ریگارڈ لیس آف کہ میرے پاس کتنی سپورٹ تھی. تو اف آئی اسٹارٹ ایکسکیوزنگ, اس سے پھر کام نہیں بنے گا. تو جتنے بھی ریسورسز ہیں, پہلی بات تو یہ, جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جتنا میکسیمم جا سکتے ہیں ادھر جائیں. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہر آنے والا دن آپ کا پچھلے دن سے بہتر ہو, بس جسٹ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. سیکنڈلی یہ کہ آہستہ آہستہ جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کی بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ماحول بھی بننا شروع ہو جاتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے تک ای کامرس کا ٹرینڈ نہیں تھا, کووڈ آیا, اس کی وجہ سے چیزیں چینج ہوئیں, ایوری باڈی وانٹڈ ٹو گو فار ای کامرس, اور اس کے بعد اب ای کامرس کا ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا. میرے کافی زیادہ کولیگس ہیں جو کہ منسٹری کے اندر بھی ہیں, اور پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن کے اندر بھی ہیں, اور چین اسٹور ایسوسیشن جو ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ای کامرس کے اوپر, ای کامرس کے
فروغ کے لیے, ای کامرس کی پالیسیز کو بہتر بنانے کے لیے, ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے, یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو پالیسی لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایز اے اینڈ کنزیومر اور آئی ایز این اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹر وی شوڈ ورک آن کہ یار ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہمارا کیسے پارٹ ہو سکتا ہے. جب ہم سارے مل کے کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, اور ہم پاکستان کا جو نام ہے وہ ای کامرس انڈسٹری کے اندر بھی دنیا کے اندر مانا جائے گا. جیسے آئی ٹی کے اندر ہم 4-5 نمبر پہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آ چکے ہوئے ہیں. اچھا جی, گلوبلی. جی اچھا, اس کا جو فری لانسنگ ہے ہماری وہ پاکستان کی وہ اٹس آن دا 4th اور 5th نمبر گلوبلی فری لانسنگ میں. جو اتنے نمبر آف فری لانسرز ہیں اور ہماری کوالٹی فری لانسنگ بھی ہے, اور محنتی بھی. میرے خیال سے ہم لوگ دنیا کی ون آف دا ہارڈ ورکنگ نیشن ہے, اور اس کے اعتبار سے ہمارا فروغ بھی دیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے جس طرح ہم نے فری لانسنگ کے اندر اور آئی ٹی کے اندر اپنا نام ہم بنا رہے ہیں, اسی طرح ہم ای کامرس کے اندر بھی تھوڑا سا پیچھے ہیں. اس کا انفراسٹرکچر نہیں تھا, اسپیشلی ای کامرس ایکسپورٹ جو ہے انٹرنلی پاکستان میں تو چل رہی ہے, لیکن ای کامرس ایکسپورٹ کے اندر کچھ پرابلمس تھیں جو کہ پالیسی لیول پہ اب بہتر ہو رہی ہیں, اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اور اب چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. پرابلمز ریگارڈنگ کیا مطلب ایکسپورٹ کے اندر واٹ کائنڈ آف پرابلمز؟ جی, ای کامرس ایکسپورٹ جو ہے اٹس ناٹ اے فزیکل تھنگ, it's a physical thing. It's a physical. It involves physical transaction as well, because what happens in terms of monetary products. Acha. Ji. So for example, if you have a toy and you want to send this toy to United States or in Europe or in Middle East, تو آپ کو یہاں پہ کچھ ریگولیشنز ہیں جو پاکستان کے اندر ہوتی ہیں, کچھ ریگولیشنز ہیں جو کہ اس ملک کے اندر ہوں گی, اور پھر اس ٹرانزیکشن کا ایک کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے, اس کو اسٹوریج دینی پڑتی ہے, اور اس کا حساب دینا پڑتا ہے. تو پہلے یہ تھا کہ تھوڑی سی پالیسیز اتنی فرینڈلی نہیں تھیں, لیکن اب جو پالیسی میکرز ہیں دے آر ورکنگ کنٹینیوسلی آن میکنگ دوز پالیسیز بیٹر, اور پبلک کے لیے وہ عام سے عام کرتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کہ اب ایسے نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پیکٹ بھیجنا ہے تو آپ اس کو ایز اے گفٹ بھیجیں. سو دیر آر پالیسیز اویلیبل کہ آپ اس کو ایز اے بزنس اپنے پیکٹ کو بھیج بھی سکتے ہیں, سیمپل بھی بھیج سکتے ہیں, پیکٹ بھی بھیج سکتے ہیں, اور اس کے اندر پروفٹ بھی ارن کر سکتے ہیں. دیٹس ویری گڈ. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ اس انڈسٹری کا؟ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری گڈ, لیکن کتنے عرصے میں کیا یوتھ بلج کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کو دیکھنا ہے. ہمارا 60% یوتھ یہاں پڑھ رہے ہیں, کچھ پڑھ گئے ہیں, کچھ نہیں اس طرح سے پڑھ سکے ہیں. واٹ از دا فیوچر آف دس انڈسٹری؟ جی, فیوچر یہ ہے کہ میں آپ سے نا 2-3 چیزیں کرتا ہوں. سعودی عرب کا جو پیٹرولیم کی ایکسپورٹ ہے دیٹس آلموسٹ $19 بلین. ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اس ٹائم دیٹس اباؤٹ $2 بلین. صحیح. جی, سعودی عرب کی ہم سے زیادہ ہے. ان کی میں آپ کو پیٹرولیم کی صحیح میں سمجھ. ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے دیٹس اباؤٹ $2 بلین. اب پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو لاٹ آف ریزروس کہ جو کہ ہم وی آر ناٹ دا نیشن کہ ہم پیٹرول بیچ کے گزارا کریں گے. وٹ ڈو وی ہیو ہیومن کیپٹل. بالکل ٹھیک ہے, 20 کروڑ پلس عوام دیٹ وی کین یوٹیلائز اینڈ دین ایجوکیٹ دیم اینڈ کین میک ایون مور دین $20 بلین پر اینم. جی, تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وی کین ایکسیڈ دس ریونیو پرووائڈیڈ کہ ہمارے ایجوکیشن تھوڑی سی عام کر دیں اور اسکلس کو لے آیا جائے, اس کو ہم اور ہمارے اندر اس کی طلب اور ایکسیپٹنس آ جائے. اگین جب تک ہم یہ چاہیں گے نہیں تب تک ہوگا نہیں. میرے پاس اگین ریسورسز نہیں تھے, سو وی ہیو یعنی کہ ملٹیپل 7 فگر ایجنسی, سو دیٹ مینس کہ وی آر ڈوئنگ سم گڈ ریونیو پر منتھ بھی پر ایئر بھی. تو اگر ایک میرے جیسا بندہ کر سکتا ہے تو پھر ایکسکیوز نہیں رہ جاتا. اینی ون ہو از لیونگ ان لاہور, اینی ون ہو از لیونگ ان فیصل آباد, کراچی یا کوئی بھی اور شہر ہے, اس کے اندر وہ محنت کرے. جس کے پاس انٹرنیٹ ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ایجوکیشن پوری کرے, اسکلس کو حاصل کرے, بکس کو پڑھے اور دیکھے کہ جو کامیاب لوگ تھے انہوں نے کامیابی کو کیسے حاصل کیا. بالکل ایگزیکٹلی. اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو وی کین بی امنگ دا ٹاپ 10 نیشنز گلوبلی فار ریونیو پوائنٹ آف ویو ایز ویل. آئی کین ایشور یو, اگر میں نے اور اگر ہماری نیشن نے ایز اے نیشن اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم ایجوکیشن لے کے آئیں گے, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ریڈی میڈ ریزروس, آل وی ہیو از اے ہیومن کیپٹل, اینڈ اف یو چینج دیٹ ہیومن کیپٹل تو ہمارے اندر جو ایک پرابلم ہے یہاں پہ غربت ہے, مہنگائی ہے, یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ ریلیونٹ ہو جائیں گے. جی, when you are skillful you are earning good. آپ کو یہ انفلیشن کچھ نہیں کہتا. کریکٹ. That's right. بہت شکریہ حامد محمود صاحب, it was very wonderful talking with you. اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے جو ہے اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے, ہم بھی کچھ سیکھتے رہیں آپ سے. سارے جو وینچرز ہیں
ان کو دیکھ کے مجھے تو پرسنلی بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس تھینک یو سو مچ جی, ویری نائس ٹو میٹ یو. سامعین کرام, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل آپ سے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.